روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا۔ یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ ہم اپنا پیر اسی کو مانیں گے، ہم پیر اسی کو مانیں گے جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانے گا۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو برا کہتا ہے، اولاد اعلیٰ حضرت کو برا کہتا ہے، تو ہم اس کو پیر تو کیا ہم کچھ نہیں مانتے ہیں۔ اور کوئی اگر سید ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سید بھی کہتا ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخانہ جملے نکالتا ہے، آپ کی اولاد کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی سیادت کا سکہ کہیں اور جا کر کے چلائیں، کیونکہ سیدوں کی تعظیم اور سیدوں کا تعارف اگر کسی نے سکھایا ہے، سیدوں کا ادب و احترام کرنا اگر کسی نے سکھایا ہے، تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا تعارف اگر کسی نے کرایا ہے تو وہ سادات کرام کی ذات ہے۔ آؤ چلو ماہرہ کی زمین پر کیا فرمایا گیا کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا۔ یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ سیدوں کا فخر ہے اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت کو ناز ہے سادات کرام پر۔ نہیں فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنا میرے عزیزو، کوئی اگر سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور اپنے آپ کو وہ سید بتاتا ہے، تو اس سے شجرہ نہ مانگنا۔ آج کل تو یہ ٹرینڈ چل چکا ہے نا، کوئی اگر اپنے آپ کو سید بتاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف جاتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کوئی اگر اپنے آپ کو سید بتائے اور وہ سید نہیں ہے، لیکن تم پر اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم اس کی سید سمجھ کے، آل نبی اولاد علی سمجھ کر کے تعظیم کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں نبی کی آل کی تعظیم کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ شجرے نہ مانگا کرو۔ سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور دین کے لیے جو اچھا کام کر رہا ہے۔ آج کل تو کچھ مشہور اور معروف مقررین کے خلاف بھی ٹرینڈ چل چکا ہے۔ آج ان کے ذریعے سنیت کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، آج ان کے خطاب کے ذریعے، ان کی تقریروں کے ذریعے کتنے لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ سید نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، یہ سید نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے۔ آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی اپنے آپ کو سید بتا رہا ہے، آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس سید کی تعظیم کریں، اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ اور کوئی اگر دین کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، آپ سے بہتر اگر کوئی دین کے لیے کام کر رہا ہے، تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اب آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بریلی شریف میں جو عرس رضوی اب عنقریب آنے والا ہے، کتنے اختلافات اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، نام بگاڑے جا رہے ہیں ایک دوسروں کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم اور علماء بتاتے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنے والے ہیں، ہم سے بہتر کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنے والا نہیں، لیکن اختلافات کی ایک جھڑی سی لگا دی ہے انہوں نے، کتنے فتنہ و فساد پھیلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی سید بتائے تو اس سے شجرہ نہ مانگو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آؤ میرے عزیزو، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بغداد سے ایک قافلہ چل کے آیا سادات کرام کا کسی دوسرے شہر میں، وہاں پر جانے کے بعد میں وہ ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ بچیاں بھی ان کے ساتھ میں موجود تھی۔ اب جب ہجرت کر کے آئے تو دوسرے شہر میں نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ پینے کا کوئی انتظام تھا، نہ ان کے رہنے کے لیے کوئی مکان تھا۔ ایک سید زادی کہ جس کے پاس میں 2 بچیاں بھی تھیں، اس سید زادی کو پتا چلتا ہے کہ اس شہر میں کوئی رئیس بھی ہے، کوئی مالدار شخص ہے جو غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ اب سید زادی کی یہ ہمت گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ کسی مکان پر مانگنے کے لیے جائے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ سیدوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا یہ وقت آ چکا ہے۔ لیکن آپ ایک دروازے پر جاتی ہیں کہ جو بڑا نامور رئیس تھا، بڑا نام تھا اس کا کہ یہ مدد کیا کرتا ہے، آپ نے دروازے پر دستک دی، سید زادی نے دروازے پر دستک دی، اندر سے وہ شخص باہر نکل کے آتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہو؟ وہ سید زادی کہتی ہے کہ میں اسی نبی کی بیٹی ہوں جس نبی کا تو کلمہ
پڑھتا ہے، میں اسی نبی کی اولاد ہوں جس نبی کا تو ماننے والا ہے، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے آنا ہوا؟ یہاں پر ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارے لیے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ بچیاں میرے ساتھ میں موجود ہیں، ماحول اس دور کا خراب ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج تیرے مکان میں مجھے پناہ مل جائے، آج تیرے مکان میں مجھے رات گزارنے کے لیے تھوڑی بہت جگہ مل جائے۔ وہ شخص کہتا ہے جگہ تو مل جائے گی، لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہارے پاس میں شجرہ موجود ہے؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس میں کہ تم سید ہو؟ شجرہ دکھاؤ تب میں تمہیں سید مانوں گا، ورنہ ایسے تو روزانہ نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے یہ زادی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ سامنے سے غیر مسلم اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے قریب بلایا اور پوچھا بیٹی معاملہ کیا ہے؟ شہزادی نے کہا یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو کر میری بات کو نہ سمجھ پایا، تو کیسے میری بات کو سمجھے گا؟ وہ شخص کہتا ہے جو غیر مسلم ہے بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ وہ شہزادی کہتی ہے کہ میں اس کے دروازے پر آئی تھی، میں نبی کی آل سے ہوں، میں اس کے دروازے پر آئی تھی، رات گزارنے کے لیے میں نے تھوڑی سی اس کے مکان میں جگہ مانگی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ غیر مسلم کہتا ہے اے نبی کی بیٹی اگر تم اجازت دو تو میرے گھر میں تھوڑی جگہ ہے، آج یہیں پر ٹھہر جاؤ، آج اسی مکان میں ٹھہر جاؤ، اگر آپ اجازت دو گی تو میں مکان کے اندر آؤں گا ورنہ مکان سے باہر رہوں گا۔ شہزادی کہتی ہیں آپ کا مکان ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس غیر مسلم نے اپنے گھر کو جا کر کے صاف کیا، اپنے مقدر پر خوشی منانے لگا کہ آج میرے گھر میں آخری نبی کی بیٹی آئی ہے۔ گھر کی صفائی کی، رہنے کے لیے ایک انتظام کیا، کھانے کا وقت ہوا، شہزادی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آپ اجازت دیں تو کھانے کا کچھ انتظام کر لوں۔ شہزادی فرماتی ہے کہ آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ چاہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے انتظار کریں، میں بازار جا کر کے آتا ہوں۔ بازار کیوں جا رہے ہو؟ بازار اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے نئے برتن لے کر کے آنے ہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ ہمارے جھوٹے برتنوں میں کھانا کھائیں۔ بازار جاتا ہے، نئے برتن لے کر کے آیا، کھانا کھلایا، آنکھ لگ جاتی ہے اس شخص کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کسی نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی رئیس موجود ہے، وہی شخص موجود ہے جس نے دروازے سے شہزادی کو بھگا دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ اب وہ میرے بھی نبی کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا تو غیر مسلم ہے، تیرے نبی کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ کل تو نے بھگا دیا تھا، آج تو کیوں لینے کے لیے آیا ہے؟ پھر کے رئیس نے کہا کہ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جب میں بھی جانے لگا تو جنت کے داروغہ نے مجھے دروازے پر روک دیا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ میں بھی تو نبی کا عاشق ہوں، میں بھی نبی کا غلام ہوں، اور نبی کے عاشقوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، مجھے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا اگر تو نبی کا عاشق ہے تو یہ بتا تیرے پاس میں کوئی سند ہے؟ تیرے پاس میں کوئی پروف ہے کہ تو نبی کا عاشق ہے، تو نبی کا غلام ہے؟ کوئی سند ہے تیرے پاس؟ کوئی پیپر ہے تیرے پاس؟ کہتا ہے اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں فوراً سارے ماجرے کو سمجھ جاتا ہوں، اسی لیے تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ پہلے جو غیر مسلم تھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں کل تک غیر مسلم تھا، لیکن جب میں بھی رات کو خواب میں سویا تو نے تو سونے کے بعد میں جنت کے نظاروں کو دیکھا تھا، میں نے سونے کے بعد میں مالک جنت کو دیکھا تھا، میں نے سونے کے بعد میں ساری کائنات کے مالک و مختار کو خواب میں دیکھا تھا۔ آقا میرے خواب میں تشریف لائے تھے، میں نے عرض کی تھی حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے اور اپنا کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے خواب میں کہ تو نے آج میری بیٹی کو کھانا کھلایا ہے، آج میری بیٹی کو تو نے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، کل قیامت کے دن میں تجھے اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ ہر شخص تو اپنے شجرے کو جیب میں لے کر کے نہیں گھومتا ہے نا، کون گلیوں میں اپنے شجرے لے کر کے گھوما کرتا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہو، اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، تو ایک بات کو یاد رکھو، اگر کوئی سید بتاتا ہے تو اس سے شجرہ نہ مانگو، اس سے یہ نہ کہو کہ اپنا حسب نامہ دکھاؤ، اپنا نسب دکھاؤ، اپنی ساری چیزیں دکھاؤ، ڈاکومنٹس لا کر کے دو۔ یہ کون سی بات ہے میرے عزیز؟ اگر سید بتا رہا ہے اس کی تعظیم کرنا شروع کر دو، اس کا ادب کرنا شروع کر دو، احترام کرو اس کا، کیونکہ آپ نبی کی آل سمجھ کر، نبی کی اولاد سمجھ کر اس کا ادب کر رہے ہو، احترام کر رہے ہو۔ اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، نبی نے بھی ہم سے کیا مانگا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ نہیں مانگا لوگوں سے، بس مانگا کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن مقدس کی آیت کریمہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، بس ایک کام کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے پیار کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، یہ دین نبی کے صدقے میں، اور یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اور نبی کی آل نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، آج ہم نے دین کے لیے کیا خرچ کیا ہے، آج ہمارا کیا خرچ ہوا ہے دین کے لیے، نہ ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے دین کے لیے، ہم اپنے پیسے کو بھی دینا گوارا نہیں کرتے، اگر کوئی دے بھی دیتا ہے تو اس کی جان جل جاتی ہے اگر مانگ لیا جائے دین کے نام پر خرچ کرنے کے لیے۔ جسو ہم نے کیا کیا ہے دین کے لیے، لیکن نبی کی آل نے اس دین کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، پریوار کے پریوار ختم ہو گئے، کیا کربلا بھول گئے؟ وہ کوئی اور تھے، نبی کی آل تھی، اولاد علی تھے، اولاد نبی تھے سارے، لیکن نبی کے دین کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوا دیا۔ آج یہ جو دین، مکمل دین ہم تک پہنچا ہے، یہ نبی کی آل کا صدقہ ہے۔